بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 39ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت، الفاظ کے معنی اور اس آیت کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الفاظ کے معنی اگر الگ الگ دیکھیں تو الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا یا پھر نکالے، بھی، اس کے ذریعے، من، سے، الثمرات، پھل، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ناظرین، اگر اس کے پورے مکمل ملا کر کے معنی دیکھیں، ترجمہ کریں تو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ ناظرین، گزشتہ آیت کے ضمن میں مختلف مفسرین نے قرآن کے اقوال ہم نے آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ آیت متذکرہ خدا کے وجود کی دلیل بھی ہے، اور ہم نے کائنات کے مظاہر کو پیش کر کے اس حقیقت کی مزید وضاحت بھی کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 22 میں گویا انہی نکات کا اعادہ کیا گیا ہے۔ زمین کا بچھونا بنایا جانا، آسمان کا چھت بنایا جانا، اور آسمان سے بارش کا برسایا جانا، اور بنی نوع انسان کے لیے انواع و اقسام کے پھلوں کا پیدا کیا جانا، دراصل اس خدا کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ تو پھر تم خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ہمسر کیسے بنا سکتے ہو؟ ہمسر یعنی شریک، جبکہ تم جانتے بھی ہو اور اس بات کے قائل بھی ہو اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تمہاری بندگی اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بچا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے ساتھ بڑھتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا ہے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ گویا قرآن خود اس دلیل کو ایک بہتر اسلوب میں آیت نمبر 22 میں پیش کر رہا ہے۔ ہم اب اگلی آیت نمبر 23 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ الفاظ کے الگ الگ معنی کو دیکھیں۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی، میں، ریبن، شک، مما، سے، جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو لے آؤ، بصورت، ایک سورہ، من مثلہ، سے، اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے لوگ۔
یعنی پورا ترجمہ یہ ہے ملا کر کہ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، توحید کی صداقت کو پیش کرنے کے بعد اب نبوت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن نہیں صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا کر تو دکھاؤ۔ جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز بھی ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکر اور مددگاروں سب کو جمع کر لو تو بھی تم سب ناکام رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان دان اصحاب فصاحت و بلاغت کی بھی مدد لے لو۔ قرآن پاک کی اس معجزے کا اظہار اور ایسا انداز خطاب کئی جگہ پر موجود ہے۔ مثلا 28ویں سورۃ القصص کی 49ویں آیت میں کہا گیا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں بھی اسی کی پیروی کروں گا۔ اسی طرح 17ویں سورۃ الاسراء کی 28ویں آیت میں فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ یعنی اگر تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں ہے۔ 11ویں سورہ ہود کی 13ویں آیت میں بھی آیت اسی نوع کی آئی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 10ویں سورہ یونس کی 37ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر خود سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اس کے خود ساختہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے صرف ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، یہ تمام آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ شریف میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ اوپر کی آیت میں مثلی کی ضمیر کو بعض نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے، یعنی کوئی صورت اس قرآن جیسی لے آؤ۔ بعض نے یہ ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے، یعنی آپ جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کا مثل کسی نے نہ بنا سکے۔ لیکن پہلا قول ہی صحیح قول ہے۔ حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، عامر بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری اور اکثر محققین کا یہی قول ہے۔
امام ابن جریر طبری زمخشری رازی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجوہات بہت سی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اجتماعی اور الگ الگ بھی، خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، اس میں اس معجزے کا کمال ہے، اور بنسبت اس کے کہ صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ پھر 10 صورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیشن گوئی کرنا بھی اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، نہ کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس عام اعلان کو بار بار پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں ہیں۔ مکہ میں اور مدینہ میں بارہا اس کا اعادہ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ کے اور آپ کے دین کی دشمنی پر چاق و چوبند تھے، بلکہ پاگل ہوئے جا رہے تھے، پوری حدیں پار کر چکے تھے، وہ در حقیقت اس چیلنج کے جواب سے عاجز آ گئے۔ نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، نہ ایک صورت کا جواب ہی ان سے بن پڑا۔ بس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، چاہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نہ تو اس زمانے میں کسی کی یہ جرت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ اور ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر آج کل صہیونی اور اسلام دشمن طاقتوں کی کوششوں یا سازشوں سے قرآن کی جو ویب سائٹس منظر عام پر آ رہے ہیں، وہ بھی مسلسل ناکام جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے حفاظ کی ایک ایسی فوج تیار کھڑی ہے جو ان سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے چاق و چوبند ہے، اور یہ چیلنج آج بھی اسی طرح برقرار ہے جس طرح 1400 سال قبل زباندانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کو بیک نظر دیکھنے سے ہی اس کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کی کبھی نہیں ہو سکتے، یعنی مخلوق کے بس کی بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ بہرکیف ناظرین، پیغام فرقان کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کچھ اور تفسیر کے ساتھ، کچھ آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، مزید تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،